الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل کے درس میں جو محرمات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں رضاعت کی بات بھی آئی تھی کہ رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں. رضاعت سے رشتے دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کے طرف سے حرام ہوتے ہیں رشتے، اور جو بھی مان لیجیے کہ کسی عورت سے دائی سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ میں دودھ پی رہے ہیں اور اس کے بعد وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہوگا، لیکن ان کی نسل میں نکاح ہو سکتا ہے. لیکن دونوں جس سے دودھ پی رہے ہیں، جس طریقے سے ماں کے طرف سے نسب میں 7 رشتے حرام ہیں، جو دودھ پلانے والی ہے اس کے طرف سے بھی وہ 7 رشتے حرام ہوں گے، ان سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے. الحمدللہ آج تراویح کی نماز میں سورہ مائدہ کی مکمل سماعت ہم نے فرمائی. سورہ مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے، جس پر کھانا کھایا جاتا ہے یا پروسا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی منزلھا، میں اس دسترخوان کا اتارنے والا ہوں آسمان سے اور نازل کرنے والا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے جو فالوورز تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دسترخوان یا اس دور کے لوگوں کے لیے یہ دسترخوان اتارنے کی بات کہی. لیکن روایتوں میں، مرفوع روایتوں میں یہ بات کہیں نہیں پائی جاتی کہ اللہ نے وہ دسترخوان نازل کی، اتاری، یہ نہیں، یہ کہیں بھی مرفوع روایت سے نہیں ملتا ہے. امام جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر جس دسترخوان کا ذکر کیا ہے اور جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام المائدہ رکھا گیا ہے، وہ دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. اس میں 7 روٹیاں تھی اور 7 مچھلیاں اللہ نے اس میں بھیجی تھی، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اس میں سے کھانا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو. لیکن ان لوگوں نے اللہ کی اس بات پر یقین نہیں کیا اور اس میں سے کسی نے مچھلی کو چرا لیا ایک، اور جس کی وجہ سے اس کی برکت ختم ہو گئی اور وہ نعمت ان سے چھین گئی. یہاں تک یہ بات پائی جاتی ہے تفسیر کی روایتوں میں. جریر طبری کی یہ روایت ہے، آپ کراس چیکنگ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر شرک کے تعلق سے بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس روئے زمین پر کیے گئے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے سوائے شرک کے. آخر ایسی بات اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے تعلق سے کیوں کہا؟ اس کو اکبر الکبائر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رکھا؟ یہ کتنا خطرناک گناہ جو کرنے والے کو اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ برا، ناپسندیدہ، مقبول، ذلیل اور رسوا بنا کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے لیے کوئی گنجائش اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر الفاظ نازل فرمائے. ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز اس میں معافی نہیں دے گا شرک کرنے والوں کے سامنے. اس لیے ہمیں شرک کے مسئلے کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور شرک سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوس کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور معاشرے کو بھی شرک سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ میسج ہر کسی خاص و عام تک پہنچانا چاہیے کہ شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر برائی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو آتیتنی بقرابها، اگر تو
بندے کے تعلق سے کہ زمین بھر گناہ لے کر کے میرے ساتھ ملاقات کرے گا، ثم لقیتنی لا یشرک بی شیئا، اور پھر تو اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے گا کہ تو نے پوری زندگی اللہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، شرک کا شائبہ نہیں پایا گیا، مشرکانہ اعمال تم نے نہیں کیا، تو میں روئے زمین بھر مغفرت لے کر کے تجھ سے ملاقات کروں گا قیامت کے روز۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر کوئی گناہ زمین بھر چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے شرک کے علاوہ گناہ لے کر کے حاضر ہوگا اور شرک نہ کیا ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا ہوگا، غیر اللہ کے نام پر جانور وغیرہ ذبح نہیں کیا ہوگا، اللہ رب العالمین سوچئے کتنا رحم کرنے والا ہے، ہم روئے زمین بھر گناہ لے کر کے جائیں گے، ہمارا پروردگار روئے زمین بھر مغفرت اور بخشش لے کر کے ہم سے ملاقات۔ آخرت کے دن جہاں روپے پیسے کی زبان نہیں سمجھی جاتی، جہاں چیک اور کیش کا معاملہ نہیں ہوتا، جہاں سونے چاندی اور ڈالر سے معاملات طے نہیں کیے جاتے، گنہگار آپ ہیں، آپ نے کسی پر ظلم کیا، اللہ آپ کے اوپر اس کے گناہ لاد دے گا، اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دے گا، وہاں معاملہ نیکی اور بدی کا ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کس پہ کرے گا؟ نیکیوں سے کرے گا اور گناہ۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے، لیکن ہم دنیاوی زندگی میں اتنے کھو گئے ہیں کہ آخرت کی اس ہمیشگی والی زندگی کو ہم نے بھلا دیا۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو سجانے میں، ڈیکوریٹ کرنے میں اور اچھا سے اچھا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کے بارے میں کوئی فکر اس امت کے اندر نہیں پایا جاتا، جو فکر صحابہ اکرام کے زندگی کے اندر، صحابہ اکرام کے نسل کے اندر، صحابہ اکرام کے دلوں میں جو خوف تھا قیامت کا، آخرت کا، قبر کا، وہ سارے تصورات اور امیجنیشن ہمارے دلوں سے نکل گئے ہیں اور محو ہو گئے۔ اس لیے اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت میں شرک کے تعلق سے کیوں اتنی سختی ہے؟ شرک کئی طرح کے پائے جاتے ہیں۔ چند ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسراف فی العلم، علم کے اندر شرک کا پایا جانا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ علم میں شریک ٹھہرانا، کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ ساری چیزیں جانتے ہیں، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ علم کے اندر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ دوسرے نمبر پر شرک ہے اسراف فی التصرف، اللہ جو کر سکتا ہے، اللہ جو کرنے والا ہے، اللہ جس پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، اس چیزوں میں اللہ کے کسی مخلوق کو شریک کرنا۔ اولاد اللہ دینے والا، اولاد سے نوازنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے علاوہ اللہ کے مخلوق کی طرف پھیرنا اور ان سے امیدیں وابستہ کرنا، ان سے لو لگانا اور یہ تصور کرنا کہ وہ بارش برسا دیں گے اگر چاہیں گے تو، وہ کہہ دیں گے تو آسمان سے بارش نازل ہو جائے گا، وہ چاہ لیں گے تو 10 سال بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے گا، وہ چاہ لیں گے فلاں کا۔ چائنا کے اندر آپ دیکھیے مصنوعی بادل بنا بنا کر کے بارش برسایا جاتا ہے، اور جب وہ مصنوعی بادل پھٹتا ہے تو ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے بادل سے کسی کو نقصان پہنچا؟ اللہ رب العالمین کے تیار کردہ بادلوں سے ہزاروں لوگوں کی موتیں واقع ہوئی، شہر کے شہر برباد ہوئے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے، اور یہ آرٹیفیشل اور مصنوعی چیزیں ہیں جو انسانوں نے بنائے اور تیار کیے ہیں۔ اللہ کے علم کے عطا کرنے کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے روکا ہے انسانوں کو۔ اسراف فی العبادہ، یہ بہت ہی عام ہے، عبادت کے اندر نماز کے تعلق سے ہو، سجدے کے تعلق سے ہو، قربانی کے تعلق سے ہو، دعاؤں کے تعلق سے ہو، آج لوگ مسجدوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے کم اور دوسری جگہوں پر جا کر کے زیادہ اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہیں۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھرانے، ہمارے معاشرے، ہمارے ملک، ہماری روئے زمین اور ہمارے تمام معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا۔
ہم نے اللہ کے ساتھ بھلائی کیا، ہم نے اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو درس دے رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد کے لیے پکارنا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارنا۔ پریشانی آئے رب العالمین سے لو لگانا، تکلیفیں آئے حق والے کو یاد کرنا، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ اللہ رب العالمین کے حضور میں آ کر کے آنسو بہانا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ تمہارے لیے تیار ہے، مدد کرنے والا، ہمیں برائیوں سے نکال کر کے نیکیوں کی طرف ڈالنے والا، ہماری بیماری کو تندرستی میں بدلنے والا، ہماری مایوسی کو ختم کر کے ایک نئی روشنی اور جلا بخشنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسانوں کا کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس طور پر کامل طور پر یقین رکھا جائے اور اس سے بچا جائے۔ اور آخری ہے اشراق فی العادہ، لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، یہ بہت ہی عام۔ بچے پیدا ہوئے، بچوں کا نام رکھ دیا غلام رسول، بچے پیدا گھر میں ہوئے ان کا نام رکھ دیا علی بخش۔ اس طرح کے بہت سارے یہ نام ہے، لوگ سمجھتے ہیں نام سے کیا ہوگا، لیکن یہ شرک ہے۔ اور اگر اسی پر ہماری موت ہو گئی تو اللہ رب العالمین آخرت میں جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہونے دے گا۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری زکاتیں، ہمارے صدقات اور خیرات سب انداز لگا کر کے رکھی کی رکھی ڈھیر بن کر کے رہ جائیں گی۔ ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر کے ہماری سفارش کرنے والا، ہمارے حق میں لڑنے والا اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا تک نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ کے واسطے ان چیزوں پر غور کریں اور دھیان سے اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں شرک جیسی غلاظت سے محفوظ رکھے اور پوری زندگی آخری سانس تک اللہ اپنی توحید پر باقی رکھ اور توحید کو ماننے والا بنا کر کے رکھ۔ ایک اہم مسئلہ جو توکل کا مسئلہ ہے، سارے لوگ کہتے ہیں اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو، اگر تم نے حقیقت میں اللہ پر ایمان لایا ہے، ایمان کامل ہے تمہارا اللہ پر، تو تم اللہ پر یقین اور توکل بھی اسی اعتبار سے رہے۔ توکل کے اندر 4 چیزوں کا پایا جانا بہت ہی ضروری ہے، تب جا کر کے وہ توکل ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور حقیقی توکل اللہ کا مانا جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدق الاعتماد علی اللہ۔ ایسا نہیں کہ پھر وربلی ہم نے فارملی ایسے ہی بول دیا، سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ صدق الاعتماد علی اللہ، اللہ پر سچے دل سے اعتماد کرنا کہ ہر چیز کا ٹالنے والا، ہر چیز عطا کرنے والا، ہر چیز کا بدلنے والا، ہر چیز کا قادر صرف اللہ رب العالمین۔ صرف زبان سے بول کر کے نہیں، بلکہ اس کا پورا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارے ہر مصیبت پریشانی میں کام آنے والا، ہر اچھے دن لانے والا، ہر کسی کو ختم کرنے والا، ہر کسی کو زندہ کرنے والا اور ہر طرح کے قدرت کاملہ کا اللہ رب العالمین ہی مالک۔ دوسرا ہے الثقۃ، اللہ پر اس بھروسے کا کیا کرنا، اللہ رب العالمین کو بھروسہ مند سمجھنا کہ ہاں اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بھروسہ مند سمجھنے کا مطلب ٹینس کیا ہے؟ ٹینس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ پر ہم کو یقین ہے، اور بیماری ہوتی ہے تو شفا کے لیے دوسروں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو کامل یقین والا مانتے، توکل کرتے ہیں اللہ پر، لیکن جب 5 سال 7 سال 10 سال شادی کو گزر جاتا ہے، گھر والے جملے کسنے لگتے ہیں، باہر والے تانا دینے لگتے ہیں، باہر والوں کی زبانیں سخت لگنے لگتی ہے، تو پھر اللہ کے دربار کو چھوڑ کر ہزاروں دربار پر سال بھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ توکل کا معنی بھروسہ مند سمجھنا، چاہے 10 سال ہو، چاہے 80 سال ہو، یا اس سے بھی زیادہ ہو۔ جب عرش والے نے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال سے زیادہ کی عمر میں اولاد سے اور ایسی اولاد سے نوازا جو خود بھی نبی بنے، ایسی اولاد سے نوازا، باپ بھی نبی تھے اور اللہ نے 80 سال کے بعد اولاد سے نوازا، 2 اولاد، اور دونوں اولاد الحمدللہ نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت
इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दोनों नबी 80 साल से ज्यादा। तफसीर इब्न कसीर उठा करके आप देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 80 साल से भी ज्यादा की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाजा। जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम या यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में, बीवी कह रही है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे शौहर की हड्डियों में अब वो जोर बाकी नहीं रहा, सारी ताकत और तवानाई खत्म हो गई है, मैं तो कमजोर और बूढ़ी और क्या हो गई हूँ, बिल्कुल सन्ने रशीदा को पहुंच गई हूँ, अधेड़ उम्र को पहुंच गई हूँ, अब औलाद कैसे होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल और अल्लाह को भरोसामंद समझने का मतलब है कि जो 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में औलाद देने पर काबिल है, वो 100 साल की उम्र में भी औलाद देने पर काबिल है। अल्लाह को ऐसा भरोसामंद जात हम समझे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसी तवक्कुल हम लगाएं। और तीसरा है अल्लाह से हुस्ने ज़न रखना, अल्लाह से खैर की उम्मीद रखना। बहुत सारे लोग ऐसे होते, नमाज पढ़ लो, अल्लाह चाहेगा तो कबूल करेगा, चाहेगा तो नहीं कबूल, ये अकीदा सही नहीं। भलाई और नेकी का काम कर लो, अल्लाह को मंजूर होगा तो उसका बदला देगा, नहीं तो नहीं। अल्लाह पर हमारा हुस्ने ज़न होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला जरूर इसका बदला देने वाला है, ये यकीन और एतमाद रख करके हम हर नेकी, चाहे वो छोटी हो, रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज का हटाना हो, या फिर हज और उम्रा जैसी अजीम और बड़ी इबादत हो, हर किसी इबादत के लिए और कार्य खैर के लिए हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर इसको कबूल करेगा और इसका बदला देगा, बशर्ते कि हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और तरीके के मुताबिक उसको किया है। और आखिरी चीज है असबाब इख्तियार करना। हम सिर्फ सोच लेंगे तो काम नहीं होगा, बल्कि उसके लिए जो जो चीजों की जरूरत है हम उन चीजों को करें। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों को बुराइयों से दूर रखता है। हम ये सोच करके बैठ जाएंगे कि अल्लाह हमको नमाजी बना दे और हम नमाज पढ़ेंगे तो बुराइयों से दूर हो जाएंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, असबाब हम इख्तियार ना करें, गुस्ल ना करें, वजू और तहारत ना करें, आकर के यहाँ जमात के साथ नमाज ना पढ़ें, सजदे और रुकू ना करें, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बुराइयों से रोकेगा? असबाब इख्तियार करना जरूरी है। ये चंद चीजें थी तवक्कुल के ताल्लुक से। पहली चीज अल्लाह पर यकीन कामिल रखना, एतमाद रखना कि अल्लाह भरोसे, हमारे भरोसा अल्लाह पूरा करेगा। दूसरा अल्लाह को भरोसामंद समझना। तीसरा अल्लाह से खैर की उम्मीद करना और हुस्ने ज़न रखना। और चौथी चीज है असबाब इख्तियार करना। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा तवक्कुल करने वाला बना दे, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला, तेरी किताब की हर आयत पर गौर व फिक्र करने वाला और उसके मुताबिक अमल करने वाला बना दे, तेरे हबीब के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।